بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کے پہلے بھی جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے وہ شوہر اور بیوی کے جو باہمی تعلقات ہیں، اور نکاح کے بعد جب دونوں شوہر اور بیوی ہو گئے تو وظیفہ زوجیت کی ادائیگی سے متعلق جو مسئلہ تھا، اس وقت جو دعا پڑھنی ہوتی ہے جب آدمی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس موڈ میں ہوتا ہے، تو اس وقت جو دعا پڑھنی ہوتی ہے اس دعا کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے درس میں آیا۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے اور پیش کی جائے گی۔ وہ ایک مسئلہ ہے، ایک سماجی برائی ہے، جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے تنبیہ فرمائی ہے، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، حالات کا میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، تو یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ابھی تک اس طرح کی خرابی سماج میں پائی جاتی ہے، اور یہ خرابی آج بھی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ وہ نصیحت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی تھی، اپنی صحابیات کو کی تھی، آج بھی لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ کلیئر ہو، واضح ہو، اور آج بھی یہ نصیحت کی جائے ہر مرد کو، ہر عورت کو، وظیفہ زوجیت کے تعلق سے۔ تو آج جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی یہ دونوں تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں، تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ ان کو صرف جو ہے تنہائی میں ہی ساتھ میں رہنا ہوتا ہے اور بقیہ وقت میں نہیں۔ یہ تو آج کل جو ہے چیز ہو گئی ہے، ورنہ اصل ازدواجی زندگی تو یہی ہے کہ قدم قدم پہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور ہر معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں تنہائی کے ساتھی ہیں، رات کے ساتھی ہیں۔ یہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک خاص چیز جو جائز ہوتی ہے، اپنی شہوت کو پوری کرنا اپنے ساتھی کے ذریعے سے، یہ چیز نکاح کے بعد دونوں کے لیے جو جائز چیز ہے،
اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب جس شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے تنہائی کے ساتھی ہیں تو ایک دوسرے کے رازداں بھی ہو گئے۔ رازداں کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے سیکرٹ کو، راز کو کی حفاظت کرنے والے، اور کبھی بھی یہ سیکرٹ، یہ راز جو ایک کا دوسرے سے تعلق ہے، کسی کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ دونوں کے باہمی تعلقات میں اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی، بلکہ اس کی وجہ سے سماج میں بھی، سوسائٹی میں بھی غلط قدریں جو پیدا ہوں گی، یا غلط قدریں پروان چڑھیں گی۔ اس کی وجہ سے پورے معاشرے اور سوسائٹی میں برائیاں عام ہوں، مسائل پیدا ہوں گے، مسائل کھڑے ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے احادیث میں اپنے صحابہ کو جو نصیحت کی ہے تو وہ چیز احادیث میں ذکر کی گئی۔ آج اسی طرح کی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من شر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامت الرجل يفضي الى المرأة وتفضي الیہ ثم ينشر سرها۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اور یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی سند پہ کچھ کلام کیا ہے، لیکن ہم اس کلام کو حق بجانب نہیں سمجھتے، کیونکہ حدیث کا صحیح مسلم میں ہونا یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ حدیث کا اعتبار ہے، کیونکہ صحیح مسلم کا اعتبار ہے۔ اور صحیح مسلم کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے امت میں، علماء کے نزدیک، اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے تو یہ کافی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اپنے مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ شخص ہوگا، یا برے آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، بیوی سے تنہائی میں ملا، اس نے اپنے آپ کو بیوی کے حوالے کیا، بیوی نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا۔ الفاظ جو حدیث کے اندر ہیں وہ اس میں اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ میں اردو میں اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہ۔ ہم اردو میں اگر اس کی ترجمانی کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوہر نے اپنے آپ کو بیوی کے حوالے کیا، بیوی نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کیا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسرے کے جسم کے ساتھ لطف اندوزی کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے سے جنسی تسکین کی، جنسی خواہش کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، جو صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب پوری کر لی اور اپنی جنسی تسکین حاصل کر لی۔ وہ پورے طریقے سے انہوں نے اپنی شہوت کو پوری کیا، اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس میں شہوت کو پورے کرنے کے لیے، تو اسی کے لیے یہ الفاظ یوز کیے گئے ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر اپنی بیوی سے ملا، بیوی اپنے شوہر سے ملی، اور جو کچھ بھی رات کی کہانی تھی
دن میں اپنے ساتھیوں میں جا کر کے، لوگوں میں جا کر کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ثم ينشر سرها، پھر جو ہے اس عورت کے راز کو، اپنی بیوی کے راز کو، اس کے سیکرٹ کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ ینشر اسپریڈ جو ہے یہ پھیلانا، یعنی کہنا شروع کر دیا۔ گئے ساتھیوں میں تو ان سے بات کر رہے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، یعنی اس رات کی پوری کہانی دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن مرتبے کے لحاظ سے یہ شخص برے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور بہت ہی برے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کسی چیز کی حرمت کو بیان کرنا ہو تو اس طرح کا اسلوب عربی میں، یہ میتھڈ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی پہلے پڑھ کے سنا دوں آپ کو، تو پھر اس مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ اس حدیث کے تعلق سے بھی ہم نے آپ سے کہا کہ بعض لوگوں نے اس پر جو اس کی سند کے لحاظ سے تھوڑا کلام کیا ہے، لیکن جو بات اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، یہ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ دوسری حدیث اس کی تائید بھی کر رہی ہے۔ تو اس تائید کے بعد، دوسری حدیث کی تائید کے بعد، پھر اس حدیث پر، اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، کسی طرح کا کلام کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب کلام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیر دیا تو اقبل علیہم بوجہہ، سلام پھیرنے کے بعد آپ صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیے اور آپ نے کہا مجالسکم، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، یعنی آپ کوئی اہم بات ان سے کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے اشارہ کر دیا کہ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ حل منکم الرجل اذا اتی اہلہ، کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کے لیے جاتا ہے، اغلق بابہ، دروازے کو بند کیا، وارخی سترہ، پردے کو لٹکا دیا، ثم یخرج فیحدث، یعنی پورے طریقے سے تنہائی میں دونوں نے شوہر اور بیوی کے جو وظیفہ زوجیت ہے اس کو ادا کیا، دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے اور مزہ لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جاتا ہے باہر، فیحدث، بیان کرتا ہے، فیقول، کہتا ہے، فعلت بأہلی کذا وفعلت بأہلی کذا، کہ میں نے تو آج اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یعنی جو کچھ بھی رات کی کہانی تھی، اور بیوی کے ساتھ تنہائی کی یہ ساتھی، اور بستر کے یہ ساتھی، بیوی کے ساتھ تنہائی میں جو کچھ بھی ہوا، اکیلے میں جو کچھ بھی ہوا، اس کی گویا ویڈیو گرافی کر کے اب لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو چلانی شروع کر دی۔ اگر آج کی زبان میں کہنا ہو تو ہم یہی کہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ باہر نکل کر کے پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھرتا ہے کہ آج تو میں نے یہ کیا، آج تو میں نے یہ کیا، میں نے تو یہ تیر مارا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ فسکتوا، سب خاموش رہے صحابہ، کسی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ فاقبل علی الناس، راوی کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، چونکہ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو آپ کے پیچھے مردوں کی صف ہوتی تھی اور مردوں کے بعد عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور سارا کا سارا معاملہ ایک ہی جو ہے فلور میں ہوتا تھا، الگ الگ فلور میں عورتوں کے لیے انتظام
مسجد नबवी में नहीं था। तो आप औरतों की तरफ मुतवज्जे हुए, क्योंकि नमाज में औरतें भी आती थी, और उनसे आपने कहा हल मिन कुन्ना मन तुहद्दिसु, कि क्या तुम में से कोई ऐसी औरत है जो इस तरह से जो भी शौहर के साथ रात की कहानी है उस कहानी को आकर के अपनी सहेलियों और दूसरी औरतों के दरमियान बयान करती है, क्या ऐसा है? तो ये सब भी खामोश रही। तो एक लड़की जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, हदीस में अल्फाज हैं कि फजसत फतातुन कआबुन अला इहदा रुकबतैहा, तो अपने एक घुटने पर एक दोशीज़ा, एक नौजवान लड़की, मैंने अभी आपसे कहा कि वो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। जवानी की दहलीज थोड़ा हो सकता है कि लफ्ज़ आपके लिए कुछ मुश्किल महसूस हो, तो उसकी जो थोड़ी वजाहत कर देता हूँ कि दहलीज कहते थे उस ज़माने में, जब जो घर बनाते थे लोग, दरवाजे जो लगाते थे घर के लिए, तो दरवाजे के पास थोड़ा सा उसको ऊंचा कर देते थे ताकि बाहर से कोई चीज़ दरवाजे के जो थोड़ा सा नीचे का हिस्सा अगर कहीं खुला हुआ मिल जाए तो उससे अंदर ना आ जाए, तो उसके लिए ये करते थे, तो उसको दहलीज कहते थे वो लोग। यानी जब कोई शख्स किसी चीज के करीब पहुंचता है तो कहा जाता है कि उसकी दहलीज पर पहुंच गया, घर के दरवाजे के करीब पहुंच गए, तो घर की दहलीज के करीब पहुंच गए, घर के जो है अंदर दाखिल होने वाले हैं। तो कहा कहा मैंने कि अभी ये लफ्ज़ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि इसमें फ़तातुन कआब कहा गया है, हदीस के जो अल्फाज हैं उसमें। तो फ़तातुन कहते हैं ऐसी लड़कियों को जो अभी जवान दोशीज़ा होती हैं, जवानी के मरहले में दाखिल होती हैं, और कआब कहते हैं उन लड़कियों को जिनका सीना उभरना शुरू हो चुका होता है। तो ये जो है का इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक नौजवान लड़की वो अपने घुटने के बल जो है घुटने पर बैठ गई, ये जवान लड़की, और उसने जो है कहा, बड़ी हिम्मत की उस लड़की ने, और कहा वततावलत लियराहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयस्मा कलाम, और थोड़ा अपनी गर्दन को ऊंची किया ताकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान सकें कि कौन बात कर रही है और आप अच्छी तरह से उसकी बात सुन सकें। उसके लिए उसने अपनी गर्दन को भी थोड़ा ऊंची किया। फ़क़ालत ई वल्लाहि, देखिए अब जो मर्दों ने खामोशी इख्तियार की, किसी ने कुछ नहीं कहा, औरतों ने खामोशी इख्तियार की, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक लड़की ने उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों की ये बात जाहिर कर दी। असल ये चीज़ ऐसी नहीं थी कि कोई आदमी बयान करता हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, कोई औरत कहती मुझसे ये गलती हो गई है, तो ये थोड़ा सा उस माहौल में उतनी मुनासिब बात तो नहीं होती। ऐसी चीज़ों पर पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा है। अल्लाह ताला ने भी पर्दा पड़े रहने दिया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पर्दा पड़े रहना दिया है। एक लड़की ने सिर्फ किसी का नाम लिए बगैर इतना कहा कि ऐसा लोग करते हैं। अब किसने किया है उस पर बहरहाल पर्दा पड़ा है, और वो पर्दा पड़ा ही रहेगा, वो पड़ा रहना चाहिए। तो लोग तो खामोश रह गए, लेकिन एक लड़की ने क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ई वल्लाहि इन्नहुम यतहद्दसुना व इन्नहुन्ना लयतहद्दसना, हाँ अल्लाह की कसम, ये मर्द भी बयान करते हैं और ये औरतें भी बयान करती हैं। यानी अपनी रात की कहानी आकर के दूसरों के सामने बयान करते हैं लोग, ये लोग ऐसा करते हैं, ये आकर के जो है उसने पेश किया। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल यही नसीहत करना मकसूद है, लेकिन ये जो तमहीद बांधी गई है नसीहत करने से पहले, ये सिर्फ मकसद ये है कि जिनसे भी ये चीज़ हुई है आगे ऐसा वो न करे, उसी के लिए
پہلے یہ چیز، یہ تمہید جو ہے، یہ ماحول بنایا گیا ہے اور لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد سے کوئی اس طرح کی چیز بھولتا نہیں ہے کہ جب ماحول کو بنا کر کے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ چیز سمجھ میں بھی اچھی طرح سے آ جاتی ہے اور ذہنوں میں بھی اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے طریقے سے دیکھا کہ اب جو ہے ماحول بن چکا ہے، یہ جو نصیحت کرنی ہے وہ نصیحت اب مجھے کرنی ہے۔ ایک ماحول کیا بن گیا اس میں کہ جب آپ نے یہ سوال کیا تو نہ مردوں میں سے کسی نے جواب دیا، نہ عورتوں میں سے کسی نے جواب دیا، یعنی وہ لوگ جو شادی شدہ تھے اور ان سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہو تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو یہی چیز ہے جو تمہید آپ نے باندھی ہے، یہی وہ بات ہے جو آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص جانے کہ آپ نے ایسا کچھ کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو سیم یہی بات تو یہ بھی ہے نا کہ جو آپ کی رات کی کہانی ہے وہ کسی اور کے ساتھ آپ شیئر کریں جا کر کے، تو یہ بھی آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، اس میں بھی آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کی ساتھی کی عزت کا مسئلہ ہے یا آپ کے ساتھی کی عزت کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو، کیا کہا اس کے بعد؟ یہ اصل نصیحت کی بات یہ ہے، اصل کہا هل تدرون ما مثل من فعل ذلك، کیا تم جانتے ہو کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ان مثل من فعل ذلك، ایسا کرنے والوں کی مثال یوں ہے کہ ایک شیطان اور ایک شیطانہ، یعنی شیطان مرد اور شیطان عورت، لقی احدہما صاحبہ بالسکۃ، کہ کوئی شیطان مرد شیطان عورت سے کہیں گلی کوچے میں ملا اور فقضى حاجتہ منہا، وہیں لوگوں کے سامنے دونوں شروع ہو گئے ایک دوسرے سے اپنی شہوت کو پوری کرنا۔ آج کے دور میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر کا ایک حصہ ہے یہ، کہ ان کو اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور یہ لوگوں کے سامنے ہی شروع ہو جاتی، بالکل جانوروں جیسے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے پاس شرم نہیں، حیا نہیں، تو جو چاہے کرتے پھرو۔ تو شرم و حیا کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے پبلک پلیس میں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع کر دیا، جیسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ انتہائی غلط کام ہے، ویسے ہی یہ بھی غلط کام ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ملو، بیوی اپنے شوہر سے ملے اور پھر رات کی کہانی کو دوسروں کے سامنے شیئر کرو، اس کو بیان کرتے پھرو، تو یہ بھی اسی طرح کا ننگا پن ہے، یہ بھی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھنا اور شرم و حیا کو پیروں تلے رونت کر کے بے حیائی کو عام کرنے کی بات ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ تھا، ہم نے حدیث پڑھ کے آپ کو سنایا اور حدیث کے تعلق سے بات کہہ دی۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے پیش کی، یہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی تھوڑا کلام ہے، ایک راوی ہے، ان کو مجہول کا، مجہول راوی یعنی ان نون، ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہو سکی ہیں لوگوں کو کہ یہ جو ہے ان کی روایت پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حدیث چونکہ دوسری سند کے ساتھ، یعنی وہ دوسرے ایک راوی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے حسن درجے کی یہ حدیث ہوتی ہے، اس کو محدثین کے یہاں حسن کہا جاتا ہے۔ اور پہلے والی حدیث میں بھی جو تھوڑا سا ضعف کہا، صحیح مسلم کی حدیث، تو یہ حدیث وہ
हदीस सब मिला करके इससे ये बात साबित तो हो जाती है कि शौहर और बीवी की जो तन्हाई की कहानी है, उन्हें चाहिए कि कभी भी ये कहानी किसी के साथ शेयर ना करें। मना किया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे। और आज का दर्स यही है, और उसी दर्स के लिए हमने ये दो हदीसें आपको पढ़ करके सुनाई है, ये बताने के लिए कि मुहद्दिसीन ने ये चीज़ें किताबुन निकाह में जिक्र की है, निकाह के मसाइल में इसको बयान किया है। क्यों बयान किया है? कि हमारा इस्लाम हमें हर चीज़ की रहनुमाई करता है, और कहीं भी किसी भी मरहले में किसी भी जो है मौके पर हमारे इस्लाम ने हमको बगैर रहनुमाई और बगैर गाइडलाइन के छोड़ा नहीं। हर जगह रहनुमाई मौजूद है, हमें रास्ता दिखाया गया है, रास्ता बताया गया है, तो यहाँ कैसे हमको छोड़ दिया जाता? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना किया है इस बात से कि अपनी बीवी के साथ तन्हाई की बातें किसी के साथ शेयर ना की जाए। इसके क्या नुकसानात है? पहले तो ये मसला क्या है, अगर कोई ऐसा करता है तो ये हराम है, ये हराम है, क्योंकि अंदाज जो है बयान करने का अभी मैंने पेश किया आपके सामने, इसीलिए पूरी हदीस मैंने पेश कर दी है आपके सामने। उससे आपको अंदाजा हो गया कि बयान करने का अंदाज ये बता रहा है कि ये हराम है, जायज नहीं। लेकिन अमल ये है, वाकया ये है कि ये चीज लोगों में पाई जाती है। मर्द भी अपने साथियों में जब होते हैं तो अपनी रात की कहानियां बड़े मजे ले लेकर के पेश करते हैं, और औरतें भी जब अपनी सहेलियों में होती हैं तो बड़े मजे लेकर के ये बातें, और वो भी जो है कुरेद कुरेद करके पूछते रहते हैं। सहेलियां पूछती रहती हैं, तो ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, और ये भी बड़े मजे ले लेकर के पूरी कहानी, यानी कम समझ लीजिए कि वो वीडियो जो है उनके सामने चला देती है। आज के दौर के लिहाज से कहना हो तो यही कहेंगे। हम जो जबान से बयान कर रहे हैं ना, पूरी वो कैफियत बयान कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है बयान कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ये किया, ऐसा किया, वो सारी चीजें जाहिर सी बात है कि गोया कि हम उसकी तस्वीर कशी करके अपने जो है सहेलियों, औरतें अपनी सहेलियों और मर्द अपने साथियों के सामने गोया वो वीडियो चला। अगर ये चीज हो जाए कि किसी ने वीडियोग्राफी कर ली हो उस हालत में, और उसको कहीं इंटरनेट वगैरह पर, यूट्यूब वगैरह पर जो है शेयर कर दे, तो आप कितने नाराज हो जाएंगे इसको? क्या नाराज नहीं होंगे? अपनी इज्जत के ताल्लुक से क्या सामने वाले पर केस नहीं दर्ज कर देंगे कि मेरी तन्हाई के ये वीडियोस उसने कैसे शेयर कर दिए लोगों को? और खुद आप ये काम करें तो कितनी बड़ी जो है हमाकत है ये, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये, और कितना बुरा अमल है। और ख़ास तरीके से शादी की बाद, शादी के शुरू के दिनों की जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे समाज में चीज़ पाई जाती है। और दोस्त भी इस तरह से करते हैं, सहेलियां भी करती, मिलने जुलने वाले लोग करते, कुरेदते भी रहते हैं कि जो है फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे क्या किया। तो वो शर्मा करके, औरतें भी लजा करके बड़े वो स्टाइल के साथ जो है चीजों को पेश करना शुरू कर देती। ये सब गलत है, नहीं बयान करना है। कुछ भी हो मामला, दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। पहले मैंने कभी बताया था आपको, किसी दर्स में इसकी बड़ी वजाहत किया हूं मैं, पिछले दुरूस को देखेंगे तो, कि ये शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास है। ये
اور لباس کا ایک کام ہوتا ہے پردہ پوشی. پردہ پوشی یعنی پردہ کرنا. تو ہمارے ساتھ جو بھی رات کے معاملات ہیں، تنہائی کے معاملات ہیں ہمارے، ان پر دوسروں سے پردہ رہنا ہے. اگر ہم نے اسے بیان کیا تو یوں سمجھو کہ ہم نے کھلے میں لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر دیا. اور کون ہے وہ شخص جو صاحب عقل ہو، جو حیادار ہو، با حیا ہو، وہ اسے صحیح قرار دے گا؟ کوئی بھی با حیا شخص تو اسے صحیح نہیں قرار دے سکتا. حدیث میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں ان پر بھی غور کر لیجئے کہ جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس آیا، دروازے کو بند کر دیا، پردے کو گرا دیا، تو اس سے بھی کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. وہ کیا ہے کہ اگرچہ کہ ہم گھر میں اکیلے ہوں، یعنی صرف شوہر اور بیوی ہے، کوئی اور نہیں، اور عام طریقے سے اس وقت کسی کے آنے کا امکان بھی نہیں رہتا ہے، یعنی ان دونوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی ان کے گھر میں آئے گا نہیں، تب بھی نوٹ کر لیجئے یہ بات کہ جب بھی آپ وظیفہ زوجیت کو کرنا چاہتے ہیں تو دروازے کو بند کر لیجئے. الفاظ یہ بھی ہے نا اس میں کہ اغلق الباب، دروازے کو بند کر دیا. اس وجہ سے صرف کہ ہم دو ہی ہیں، کون ہے یہاں، کون آنے والا ہے، تو اپنے اس کام کو شروع کر لیا. لیکن اگر کوئی بائی چانس پہنچ گیا اور اس حالت میں دیکھ لیا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، جس کے لیے یہ پریکاشن ہے شریعت کے اندر کہ دروازے کو پہلے بند کر دیجیے تاکہ کوئی بھی شخص اس کیفیت میں آپ کو نہ دیکھے. پردہ ہے یہ دوسروں سے. شوہر اور بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن دوسروں سے تو پردہ ہے. اسی لیے پردے کو بھی کہہ دیا گیا. جہاں سے کوئی آ تو نہیں سکتا ہے، کھڑکی ہے، لیکن کہیں دور سے ہی صحیح اگر کہیں دیکھنے کی کچھ بھی شکل ہو سکتی ہے تو اسے بھی پردہ لٹکا دینا ہے اور پردہ گرا دینا ہے تاکہ کسی اور کی نظر نہ پڑے. اسی لیے یہ بات تنہائی کی ہوتی ہے، یہ کام تنہائی کے ہوتے ہیں. کسی سے بھی جو ہے یہ پورے طریقے سے بڑی رازداری کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور جب اتنی رازداری کے ساتھ یہ کام تنہائی میں ہوا اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو پھر وہ تنہائی کیسی، وہ رازداری کیسی، یہ سوال تو آتا ہے. اسی لیے شریعت نے منع کیا. اس سے خرابیاں کیا پیدا ہو، اس سے خرابیاں کیا پیدا ہو. کبھی کیا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں کچھ واقعات بھی ہیں، میں اصل میں بیان نہیں کرنا چاہتا آپ سے اس طرح کی کوئی چیز یہاں درس میں، کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت کی ادائیگی میں پورے طریقے سے کامیاب نہیں. اب جو ہے وہ سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ کریت کریت کر کے پوچھتی رہتی ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا. تو اب وہ جب بیان کر دے تو اب سوچئے کہ اس نے شوہر کی عزت کا خیال نہیں کیا. اگر کبھی بھی شوہر کو یہ پتہ چل گیا، یہ خرابیاں کیا ہیں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کہ میری بیوی نے میری اس رات کی ناکامی کا ذکر کسی کے سامنے بھی کیا ہے، تو پھر وہ اس بیوی کو عزت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھے گا. یہ نوٹ کر لیجیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں کہ جب کوئی معاملہ کبھی ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ
اور دنیا کی زندگی میں یہ اونچ نیچ تو چیزیں لگی رہتی ہیں. تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کے تانے دیتا ہے نا، تو یہ بھی کہہ دیتا ہے ارے تم تو ایسے ہو، اپنی بیوی کی خواہش نہیں پوری کر سکتے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اس طرح کی بات سنے گا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا. یہ وہ راز ہے نا، سیکرٹ تھا یہ، وہ کسی کے سامنے ذکر کرنے کی بات نہیں تھی. شریعت نے اسی لیے منع کر رکھا ہے کہ اگر ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر جو عزت ہے، جو وقار ہے آدمی کا، وہ مجروح ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو محبت ہونی چاہیے شوہر اور بیوی میں، جب شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسا پتہ چل جائے میرے بھائیوں، تو میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں کہ وہ شوہر اپنی اس بیوی سے کبھی بھی جیسی محبت چاہیے وہ محبت نہیں کر سکتا. بیوی شوہر کے گھر میں جاسوس بن کر کے نہیں ہے کہ گھر کے سیکرٹ کو، اس کی راز کی باتوں کو کہیں اور لا کر کے پیش کر، کسی اور کے سامنے بیان کرے، شیئر کرے. ایسی عورت کو اپنے شوہر کی محبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. یہی معاملہ الٹے بھی ہے. یعنی اگر کوئی چیز جو ہے بیوی کی طرف سے ہوئی تو شوہر نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں اسے شیئر کر دیا، اپنی رات کی اس کہانی کو شیئر کر دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کو معلوم ہوا تو وہ بھی کبھی کسی کے سامنے وہ کبھی جو ہے کوئی شخص اپنی بیوی کے سامنے پیش کیا، تو ہوتے ہوتے کبھی جو ہے بیوی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے تعلق سے ایسی کوئی بات کہی ہے. تو اس بیوی کے دل میں بھی اپنے شوہر کے تعلق سے وہ محبت کے جذبات نہیں رہ جاتے ہیں جو رہنے چاہیے. یہ وہ سیکرٹ ہے. اور شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے رازداں ہیں. یعنی ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو گھر کے معاملات ہیں وہ کسی اور کے سامنے شیئر نہ کیے جائیں. جائے کہ بیوی جو ہے دشمن قوم کی جاسوس بن کر کے گھر میں رہے تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اس کی. تو یہ چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے میرے بھائی. تو یہ پہلی خرابی ہے اس میں. دوسری خرابی کیا ہے کہ جب یہ چیزیں جو کہ شہوت کی ہیں، تنہائی کی چیزیں ہیں، تنہائی کی باتیں ہیں، یہ شیئر کی جائیں گی تو اس سے بے حیائی پیدا ہو. ایسی سہیلیاں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، وہ قریت کر کے پوچھ رہی ہیں اور یہ ان سے بیان کر رہی ہیں، تو وہ سب کیا ہوتا ہے، ان لڑکیوں کے ذہنوں میں کچھ جو ہے ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، ان کی شہوتوں کو ابھارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، جس سے ان لڑکیوں کے یا ان مردوں کے غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. اور اس سے بے حیائی بے حیائی لوگوں میں پھیلے. اور اسلام اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی ناپسند کرتا ہے جو معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو بے حیائی کو پھیلانے کی ایک شکل یہ ہے کہ شوہر اور بیوی اپنی رات کی کہانی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے اور سختی کے ساتھ منع کر دیا. تو یہ بات تھی میرے بھائیو، یہ معاملہ ہے، اسے جائز نہیں قرار دیا گیا ہے. اور خاص طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ ایسی چیزیں میرے بھائی، تنہائی کی وہ چیزیں جو کسی کے سامنے بیان نہیں ہونی چاہیے، بالکل جو ہے بچنا چاہیے اس سے. اب کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں.
وہ اور کب ذکر کرنا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں. جیسے صرف اتنا کہنا یا کسی سے پوچھنا کہ آج آپ نے رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، یعنی بیوی کے ساتھ آپ کا یہ خاص تعلق قائم ہوا ہے، صرف اتنا، وہ بھی کسی ضرورت کی وجہ سے، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ وہ پوری کہانی نہیں، صرف یہ کہ ایسا ہوا ہے رات میں، آج کی نہیں ہوا. مطلب یہ پہلی رات کی بھی کہانی نہیں ہے، یہ میں اس کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قبر میں وہ شخص اترے گا جو رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کیا ہے. تو یہاں صرف اتنا ہی ایک ضرورت ہے، تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا کہ کس نے نہیں کیا ہے تو وہ شخص جائے قبر. تو وہ بھی ایک حدیث ہے، اس میں جو ہے اس بات کو ذکر کیا گیا. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کو، جس رات میں ان کی بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو صبر کی، صحابیات میں صبر کی ایک جو ہے مثال تھی، یہ ایک خاتون ام سلیم کی بیٹے کی، اب بچے کی وفات ہو گئی، ایک طرف جو ہے گھر کے کونے میں بچے کی لاش پڑی ہے، اور وہ بنتی ہیں، سنورتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. اپنے شوہر جو ہے گئے تھے کسی کام سے، تو ان کے استقبال میں بن سنور کر کے رہتی ہیں. ان کو بھی پتا تھا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، تو آتے ہی فوراً پوچھا بھی کہ جو ہے بچے کا کیا حال ہے، تو کہا کہ بہت آرام سے ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے کی وفات ہو گئی تو اسے آرام ہو گیا، انہوں نے وہی مراد لیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بچے کی طبیعت صحیح ہو گئی، تو انہوں نے کھائے پیے اور جو زیب و زینت کی تھی انہوں نے ام سلیم نے، جس میں ایک طرح سے دعوت بھی ہوتی ہے شوہر کے لیے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کی جنسی خواہش کو پوری کرے. اب بن سنور کر کے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جنسی خواہش بھی ان کے ساتھ پوری کی، اور ان سب کے بعد انہوں نے بتایا کہ بچے کی وفات ہو گئی. جب یہ فجر کی نماز کو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات ان سے کہ رات میں دونوں کا تعلق بھی قائم ہوا ہے، اور آپ نے اس کے تعلق سے دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس میں جو ہے برکت دے گا، اس ملاپ میں برکت دے گا، اور بچے کی وفات ہوئی ہے تو دوسری اولاد اللہ تعالیٰ تمہیں عنایت فرمائے گا. تو اس طرح سے کسی موقع پر صرف یہ ذکر کرنا، جہاں ذکر کرنا ضروری رہتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے وہاں پر، تو وہاں صرف ذکر کرنے میں کہ ہم نے آج رات اپنی بیوی سے جو ہے اپنی خواہش پوری کی ہے، یعنی ہم بستری کی ہے، یہ خبر دینا کسی مقصد سے، کسی ضرورت سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ کہانی نہیں شیئر کرنا ہے، صرف اتنا جو ہے، وہ بھی یہ سہاگ رات کی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اسی دن زیادہ جو ہے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور جو ہے دوست جو ہے اپنے دوست سے سوال کرتے ہیں، لڑکیاں اپنی سہیلی سے سوال کرتی ہیں، تو اس وقت یہ سوال کرنا بھی اور اس طرح کی کوئی بات کرنا بھی، یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. یہ جو ہم مسئلہ پیش کر رہے ہیں نا ابھی، یہ کبھی ضرورت پڑنے پر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ جو ہے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ جہاں پہ خبر دینی پڑتی ہے کہ ایسا ہم نے کیا ہے اور ایسا ہوا ہے، آج جو ہے ڈاکٹر کے سامنے کہنا پڑ رہا ہے، کسی اس طرح کی کوئی ضرورت ہے، وہاں پہ کہنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت اتنا صرف کہہ سکتے ہیں، پوری کہانی تو کہیں نہیں بیان کر سکتے. اس کے بعد ایک اور جو ہے چیز ہے اس سلسلے سے جڑی ہوئی، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں.
کہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے شوہر کے تعلق سے وہ قاضی کے سامنے بیان کر سکتی ہے اگر ایسا معاملہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے پورے طریقے سے مطمئن نہیں ہے اور اس کی جنسی تسکین نہیں ہو پا رہی، تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ قاضی کے سامنے، یہ شرعی جو قاضی ہوتا ہے، جو جج جسے ہم کہتے ہیں، اب یہ تو کورٹ میں لے جا کر کے سب کی بے عزتی نہیں کرانی ہے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے، لیکن اگر معاملہ جو ہے یہ ہے کہ قاضی، اسلام میں بہت سی چیزیں جو ہے تنہائی میں بھی حل کی جاتی ہیں، تو جو شرعی قاضی ہوگا نا تو اس کے سامنے جب لڑکی یہ بیان کرے تو وہ قاضی بھی رازداں ہوتا ہے، ایک عالم اور مفتی کو بھی رازداں ہونا پڑتا ہے۔ یہ کیا مطلب رازداں کا؟ کہ اگر کوئی خاتون کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے، کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو مفتی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، عالم کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ بات کسی کے سامنے پیش نہ کرے۔ یہ ایک راز ہوتا ہے، سیکرٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی عزت ہوتی ہے اور اس کی عزت کا لوگوں کے سامنے جنازہ نکالنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو میں نے ابھی کہا کہ لڑکی کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں، اور آپس کی جو بات ہے پہلے آپس میں کر لے اور اپنے شوہر کے سامنے ہی وہ اس بات کو ظاہر کر دے تو سب سے اچھا ہے کہ دیکھیے میں تو آپ سے پورے طریقے سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے اگر آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں تو سب سے بہتر ہے تاکہ میں کسی اور سے نکاح کر سکوں، یعنی مجھے آپ اس بندھن سے آزاد کر دیں۔ آپس میں ہی معاملہ حل ہو گیا میرے بھائیوں، تو دونوں کی اپنی جگہ پر عزت بھی رہ جائے گی، شوہر کی بھی عزت رہ جاتی ہے، اور نہ قاضی کا جھنجھٹ ہے نہ کسی اور کا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ تنہائی کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھ ہی یہ آپس میں ہی مسئلے کو حل کر لیں، یہ اس کی سب سے بہتر شکل ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر ایسا جو ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میرے اندر تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، اور لڑکی شاید جو ہے کچھ اس میں زیادتی کر رہی ہے اور اس لیے وہ طلاق دینے کے جو ہے حق میں نہیں ہے، اور لڑکی کو مجبوراً خلا کی درخواست لے کر کے قاضی کے پاس جانا پڑ رہا ہے، تو وہاں قاضی کے سامنے لڑکی صرف اتنا کہہ سکتی ہے کہ میری جنسی خواہش جو ہے پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ بیوی کے لیے جائز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جب قاضی کے سامنے معاملہ آ گیا تو قاضی بھی کبھی بھی فیصلہ ایک طرف کی بات سن کر کے نہیں کرتا، یہ اسلامی طریقہ ہے، تو دوسرے فریق کو بھی بلائے گا، تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو بلائے، شوہر کو بلا کر کے پوچھے گا کہ کیا بات ہے، کیا یہ شکایت صحیح ہے؟ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کی شکایت صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ اصل عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی، اس لیے ایک بہانہ یہ کر کے کہ یہ ایک ایسی جو ہے شکل ہے کہ یہ بات کہنے سے فوراً خلا مل جائے گا، آسانی سے مل جائے گا، اور اسی لیے اس کو ایک ڈھال کے طور پر اس نے استعمال کیا، حقیقت نہیں ہے یہ، ایسا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے شوہر سے بھی قاضی پوچھے گا اس معاملے میں۔ تو شوہر سے جب پوچھا تو شوہر نے کہا نہیں میں تو بالکل جو ہے فٹ آدمی ہوں، اور میں تو بالکل جو ہے ایسا ہوں وہ جو ہے اس موقع پر میں ہم بستری کرتا ہوں، میں نے کیا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری، اس کو پیش کرنا پڑے تو اتنا وہ قاضی کے سامنے پیش کر سکتا ہے، یہ اب جائز ہوتا ہے اس کے لیے۔ وہ بھی ہم نے کہا کہ پوری کہانی نہیں بیان کرنا ہے، لیکن صرف یہ کہ نہیں میں تو اس عمل کے لائق بھی ہوں، میں فٹ بھی ہوں اور میں نے کیا ہے اپنی ساتھ۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح حدیث ہے یہ، آ کر کے یہ شکایت کی اپنے شوہر کو لے کر کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں، وہ حدیث میں الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس کو کچھ جو ہے وہ مناسب نہیں لگ رہا، تو کچھ انداز ایسا ہی تھا کہ گویا کہ اپنے شوہر کی اس جو ہے اس سے
وہ پورے طریقے سے مطمئن نہیں تھی وظیفہ زوجیت سے، تو آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا، اور ایسا ہی اندازہ جو ہے ہوا کہ شاید وہ جو ہے علیحدگی چاہتی ہیں، الگ رہنا چاہتی ہیں، ان سے جو ہے خلا چاہتی ہے۔ شوہر کو بلایا، شوہر سے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے، تمہاری یہ شکایت ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے رسول، میں میں تو اتنا جو ہے فٹ مرد ہوں، میں تو اس کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ الفاظ جو ہے تو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اردو میں محاورے کے طور پر، یعنی میں یہ پورے طریقے سے اس میں سکچم ہوں، آج کی زبان میں کہنا ہو تو، اور میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل جو ہے الحمدللہ اس میں مطمئن ہوں کہ میں جو ہے پورے طریقے سے یہ کام جو ہے انجام دیتا ہوں، میں بالکل فٹ آدمی۔ بہرحال وہ عورت جو ہے مطمئن نہیں تھی، تو اس کو یہ حق ہوتا ہے، اگر وہ مطمئن نہ ہو تو مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو یہ قاضی کے سامنے جا کر کے اگر بیان کرنا پڑا اس طرح کا کچھ، تو قاضی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ پوری کہانی نہیں، جو حصہ جو ہے جو وہاں مطلوب ہے اس حصے تک جو ہے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر قاضی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھے کہ یہ ایک راز ہے، وہ جنرل پبلک میں وہ کبھی اس کو نہیں بیان کرے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے راز جو ہوتے ہیں نا، راز کو راز رہنے دیا جاتا ہے، ہر ایک کی عزت ہوتی ہے۔ اگر فرض کر لو کہ ہاں شوہر کے پاس ایسا کچھ تھا، ویسا معاملہ تھا، ایسا جو ہے معاملہ پیش ہوا، تو کیا پبلک میں اس کو اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے، یہ اپنی بیوی کی خواہش کو نہیں پوری کر سکا؟ تو جو اور لوگوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس آدمی کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نفسیاتی چیزیں ہیں۔ تو یہ صرف اس حد تک جائز ہے کہ قاضی کے سامنے اس کو ذکر کر دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ معاملہ جو بھی ہے رفع دفع ہو، لیکن جنرل جو ہے پبلک کے سامنے اسے بھی نہیں بیان کیا جائے گا، یعنی ایسی کوئی جو ہے چیزیں لوگوں میں عام نہیں کی جائیں گی اگر واقعی اس میں کمی ہے۔ اگر جھوٹی بات ہے تو وہ تو خیر اور بھی جو ہے بہت غلط چیز ہے کہ کسی کے سامنے اس کو ذکر کیا جائے۔ تو یہ مسئلہ تھا جو آج آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اور یہ بھی نکاح کے مسائل سے تعلق رکھتی تھی بات، اس لیے ہم نے جو ہے اس مسئلے کو بھی آپ کے سامنے کلیئر کیا، واضح کیا ہے۔ اور اس جو ہے اس کے ساتھ کہ کبھی بھی یاد رکھیں شوہر اور بیوی ان کا جو باہمی تعلق ہے، یہ دوسرا کبھی اس میں بیچ میں نہ آئے تو یہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور کسی اور کو اگر اس میں شامل نہ کیا جائے تو یہی سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے بستر کے ساتھی ہیں، اور ایک دوسرے کی شہوت ان کی ایک دوسرے سے تسکین ہوتی ہے، اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم دو نہیں، ہم ایک ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، نکاح کے بالکل شروع میں جب ہم نے مسئلہ شروع کیا تھا نا، تو نکاح کا معنی بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی اس وقت کہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ نکاح کے بعد ہم ایک ہیں، پہلے ہم دو تھے، اب ہم ایک ہو گئے۔ بعض حدیثوں میں ایک بات آئی ہوئی کہ نکاح کے بعد ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو میں اس کی شرح کرتے ہوئے کبھی کہتا ہوں یہ کہ شوہر کا بھی ایمان آدھا تھا اور بیوی کا بھی ایمان آدھا تھا، اب یہ دونوں مل گئے، ایک ہو گئے تو مکمل ہو گیا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب ہم ایک ہو گئے، ہماری ساتھی کی عزت میری عزت ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عزت جو ہے نا میری عزت ہے۔ اگر میں نے یہ چیز کسی کے سامنے بیان کیا تو گویا کہ میں خود اپنی عزت کا جنازہ نکال رہا ہوں، تو یہ تصور آنا چاہیے۔ اور اسلام اسی وجہ سے ایسی کسی بھی چیز کو جائز نہیں سمجھتا جس سے دوسرے کی عزت پر فرق آئے، یا جس سے سماج اور سوسائٹی میں بے حیائی عام ہو، اور
یہ شرم جو ہے بے شرمی جو ہے عام ہو، غلط قدریں پھیلیں، غلط اقدار جو ہے سماج کا حصہ بنے، اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ باتیں تھیں میرے بھائیوں آج کے درس کے تعلق سے۔ اگر کوئی سوال ہو ذہن میں تو سوال کر لیجئے، اور نہ ہو تو اچھی بات ہے، ویسے وقت ہو رہا ہے، 2-4 منٹ کی بات ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔